زور کہتے ہیں جھوٹ کو. جو کام بندے نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، کان سے نہیں سنا، خود سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دینا، یہ جھوٹ میں شامل ہوتا ہے. اور آج کل یہ بیماری بہت عام ہو گئی ہے. کہیں سے کوئی بات سنی، کرنی شروع کر دی. جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس پہ اپنی گواہی دے رہے ہوتے ہیں. اب قیامت کے دن اللہ نے جگہ ہم سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے زبان سے یوں کیوں کہا تھا، کس کو جواب دیں گے؟ اپنی عاقبت خراب کرنے والی بات ہے. تو اس بارے میں سالکین کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. زبان تالو سے لگی رہے اور بندہ خاموش رہے. بہت باتیں سننے کو ملتی ہیں، نقل نہ کرے. میں اپنی عاقبت کیوں خراب کروں؟ قیامت کے دن جب انبیاء بھی تھراتے ہوں گے، اس وقت اللہ پوچھیں گے بتا تو نے فلاں کو چور کیوں کہا تھا؟ بتاؤ پھر کیا حشر ہوگا ہمارا؟ ہم ثابت کر سکیں گے کہ فلاں چور تھا؟ نہیں ثابت کر سکیں گے تو پکڑے جائیں گے. اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. سنی سنائی باتوں کو نقل کرنا اور زبان سے نکال دینا یہ اچھا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زبان کے بارے میں، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. زبان کی جسامت چھوٹی ہے مگر اس سے ہونے والا گناہ بڑا موٹا ہوتا ہے. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے اپنے 2 اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کے وسط میں گھر ملنے کی ضمانت دیتا ہوں. ایک جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور دوسری جو رانوں کے درمیان ہے شرمگاہ. یعنی زبان اور شرمگاہ کے صحیح استعمال پر جنت ملنے کا وعدہ ہے. اس لیے اپنی زبان کو بالکل نہیں چلانا چاہیے. سیدنا صدیق کے غلام اپنی زبان کو پکڑتے تھے اور کھینچتے تھے اور فرماتے تھے کہ تیری وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے. نام ابوبکر اور لقب صدیق، اور وہ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیں تو ہم تو جھوٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. ہر طرف جھوٹ نظر آئے گا، ہر طرف جھوٹ. کیا سیاست، کیا عدالتیں، کیا سرکاری محکمے، جہاں دیکھو جھوٹ جھوٹ عام ہو گیا ہے جھوٹ. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ بیمار نہیں ہے اور ڈاکٹر اس کو بیماری کا سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیتا ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹی گواہی ہے اس کی. قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا.